بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په دمنکو کې موجود یم. نن چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به موږ د اختر د خوشحالۍ په حواله سره خبرې کوو چې دوی اختر څنګه روان دي او دې نه علاوه دوی اختر څومره انجوای کو او دې سره سره د اختر د خوشحالۍ په موقع باندې چې کوم په معاشره کې نفرتونه دي دوی خلکو ته پیغام څه لري په هغې حواله باندې په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. اختر د څنګه روان دی او د منیکو کې موجود یې بیزوګان هم هلته ګرځي. د منیکو ته راغلي یو چکر ته لاړو، فیصل مسجد ته هم تللي چکر مې والی او د منیکو ته هم رالو. دلته راغلي ملګرو سره ګرځو د منیکو کې او شادوګانې دلته ډېرې زیاتې دي. استاد جي اوس یې موږ له منډې راکړې. اچھا منډه دې کړل ځینې او دې نه علاوه اختر دې انجوای کو؟ اختر مې ښه مزېداره انجوای کړو ماشاءالله. ښه زبردست اختر انجوای کول هم پکار دي. پکار دي، ضرور پکار دی. سال کې یو ځل راشي اختر خامخا انجوای کول پکار دي. خلک خوب کوي چې اختر په ورځ باندې وایي چې موږ ښه ټیټ خوب وکړو، خو بهر ته راایستل پکار دي، مختلف ښکلي ځایونو ته تلل پکار دي. صحیح خبره ده، ښکلو ځایونو ته تل پکار دي. ولې اختر راغلی دی دپاره د انسان راوځي بهر انجوایمنټ وکړي. پوه شئ کارونه دغه دا پوره کالي پوه شئ کال نه پس یو ځل چېرته راشي چې انسان خوشحالي وي پکې، نو انسان خپل خوشحالي دپاره انسان ګوري چې یار راوځي فیملي هم راوباسي ځان سره پوه شئ چکر ورکړي. نو دغه ټیم یې د اختر ورځې پوه شئ ډېر کم ټیم یې مطلب که نه پوره کال انسان محنت کوي، کار کوي، فیملی دپاره لګي، منډې وهي، ترړې وهي او آخر کې دا یو ځل اختر راشي نو دی کې خامخا ضرور پکار دی چې انسان خپلې خوشحالۍ دپاره لږ شان دغه وکړي. ډېرې ورځې ورته میلاو شي نو برپور یې انجوای کول پکار دي او بهر ته مختلف ځایونو ته تلل هم پکار دي. خلکو ته د اختر د خوشحالۍ په موقع باندې چې کوم خلکو کې نفرتونه دي ورته پیغام څه لري د لرې کولو په حواله باندې یا د ختمولو چې کوم نفرتونه دي د هغې د ختمولو په حواله باندې ستاسو ورته پیغام څه دی؟ هغو ته دغه پیغام دی ګوره سال پس یو ځل راشي انسان خوشحالي نو چا سره مطلب دغه وي که نه مطلب تعلق یې صحیح نه وي، د هغو سره هم تعلق صحیح کول پکار دي. چا سره خبرې نه کوي هغه سره هم خبرې کول پکار دي پوه شئ. نو خوشحالۍ ټیم دی، دا خوشحالۍ ټیم یو ځای تېرول پکار دی فیملی مینس کې مطلب بار هم چا سره یار دوست دي پوه شئ خپلې پردي څوک هم وي مطلب دغه ټیم باندې دا خبرې مبرې مطلب دا دغه جګړې جنګ جګړې د هېرول پکار دي دو دپاره پوه شئ. دا سیسټم نه دی کول پکار ولې دا زندګي ده نو دا داسې تېرېږي لکه څومره وخت زموږ تېر شو څه پته لګي چې څنګه تېر شو، هېڅ پته یې نه لګي څنګه تېر شو. سترګو پټ سره مخ دا وخت تېرېږي نو پکار دی چې لږ مینه ساتي خپله. بالکل مینه ضروري ده، پیار محبت سره یو بل سره اوسېدل ضروري دي. پکار هم ده نفرتونه چې چا په منځ کې دي د نن نه پس ختمول پکار دي. ختم دی کی ختمول پکار دي، مینه کې خوند دی، مینه کې دغه دی که نه. اوس کې نفرتونه ته وساتې یو بل په زړه کې خبرې وساتې هغه نه څه فایده نشته دی پوه شئ. نو که ته داسې ومساتې مطلب څه فایده تا باندې ټیم تېر هم شي افسوس به اخر کې دیر شي آخري ټیم کې نو فایده ترې نشته دی. دې دا ښه دی چې یو ښه دغه تعلق وساتې چا سره د جنګ جګړې څه دا ختمول پکار دي، مینه کول پکار دي. مینې سره ښې ټیم ته تېر کړې که نه سبا د دنیا نه هم لاړ شي ستا به خل یاد ساتي چې یار داسې کس و چې څه یې په زړه کې نه ساتل او نه یې خلکو سره جنګ جګړې کولې. جنګ جګړې وشي انسان نه غلطي کېږي، وشي انسان نه غلطي خو هېرول پکار دی مطلب نه دی کول پکار، ساتل نه دی پکار مطلب هېرول پکار دی. اوس اختر رالی اختر کې خلکو ته دا پکار دی چې چا سره جنګ جګړې فیملي دغه تعلق خراب وي او بل سره که نه فیملي کې خپل تربران دي دغه دو کې مطلب جنګ جګړې یا څه دغه یي که نه خپله کې نو دا ختمول پکار دی او بل کره تلل پکار دي پوه شئ. او دا اختر یو ځای تېرول پکار دي مطلب دا راغلی دې دپاره دی چې یار انسان ټوله میاشت روژه ولري نو هغه نه پس اختر راشي نو انسان ته یو ځای کېدل پکار دی، خوشحالي تېرول یو ځای تېرول پکار دي. او محمد صلی الله علیه وسلم زموږ دا پخپله فرمیلی دي چې مطلب اختر راشي اختر کې تا که زړه په زړه کې چا دپاره سم ساتلی دي که نه سم پوه شئ څه غلط دغه دی ساتلی یا جنګ دی ورسره کړی یا څه دی ورسره کړی نو دا دې ټیم له هېرول پکار دي پوه شئ. خبرې کول پکار دي یو بل سره خبرې کولول پکار دي مطلب ملګرو خپله کې خبرې بندي په څه خبره باندې خفه یو بل نه نو دا نه دي کول پکار مطلب دا غلطي دغه یي تا یي دغه یي د چا مي دا نه چې غلطي دغه دی هغه به راځي ما سره به خبرې کوي که نه نو زه خپل سایډ نه ورسره خبرې نه کوم نو دا نه دي کول پکار. مطلب خپل ځان نه خپل زړه ته صحیح ساته نو ټوله دنیا صحیح دی. چې ته په خپله غلط چې دا ټوله دنیا ستا دپاره غلطه ده. خپل زړه ضروري دی چې خپل زړه دې صحیح وي ټول خلک به در سره ټیک وي. چې ته خپل ځان صحیح ساتې که نه
نو دا ټوله دنیا ستا دپاره صحیح دی چې خپل ذهن د غلط ساتلو که نه نو بیا نه تېرېږي یو انسان تا سره غلط کوي که نه نو ستا خپل ذهن صحیح وساته تو سره صحیح چلېږي صحیح. ستاسو نام او اختر د مبارک شه. خیر مبارک، زما نوم اویس خان. اویس خان، اختر دې څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله ډېر مزیدار روان دی. کوم ځایونو ته لاړې اسلام آباد کې؟ مونږ فیصل مسجد ته لاړو، جنا پارک ته لاړو، د امنیکو ته رالو، د دې نه مخکې ځو. لا پلان هم نه دی جوړ کړی، څه پته نه لګي چې امنیکو کې د څه څه وکتل؟ دلته بزرګان هم شته او مطلب خلک هم ډېر زیات راغلي دي او نور قسم مختلف څیزونه دي. نو انجوای د کو اختر؟ او د انجوای خو شته دی، ولې نشته دی؟ اسلام آباد خو ټول د انجوایمنټ نه ډک دی، چې چېرته ځئ هلته کې انجوایمنټ دی. دا تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څنګه خلک یې. انجوای کول هم پکار دي، خاص کر بیا د اختر په ښې ورځو کې. او انجوایمنټ خو لازمي دی. دا اختر 2 ورځې یا دا انجوایمنټ دپاره لازمي دی. هسې خو مونږ کارونه کوو، خو دا 2 ورځې دپاره ټایم وباسل پکار دی. مطلب خلکو ته بهر ته رایستل او بیا مختلف پارکونه یا داسې ښکلي ځایونه تلل پکار دي او بیا خلکو ته د اختر د خوشحالۍ په موقع باندې پیغام څه لرې؟ دا پیغام بس دی چې څونه مې دا 2 ورځې دي د خوشحالۍ، دې ته راوځئ، صحیح ده، وګرځئ، د اختر د ورځې تېرې کوئ، کارونه خو کېږي، خو د 2 ورځو دپاره خپل فیملی دپاره ټایم ورکړئ او بهر روځئ، خوشحالي تېره کوئ. ستاسو نام او اختر د مبارک شه. زما نوم سمیع الله دی او خیر مبارک او ستاسو د اختر مبارک شي. خیر مبارک سمیع الله. اختر دې څنګه روان دی؟ ماشاءالله ښه زبردست روان دی. ملګرو سره ټایم تېراو که نه، دې وجې مزه کوي، دغه لونتې مومنټ دی. بس دې نه علاوه خو ته ته پته بیا کور کې کارونه بس دغه سیسټم دی. صرف د ملګرو سره چې ملګري در سره وي نو سړی خوشحاله وي ورسره، بیا اختر خوشحالي ورځې وي. فکس دغه خبره ده که نه. اوس موږ ملګرو سره وتي او دې وخت کې موږ دغه ویل موږ کزن مزن غونډ راوځو، لونتې خپل میز کې شغل موږ ولګو، بیا ظاهر دغه ټایم فیملی هم راوباسل دي، فیملی سره هم ګرځېدل دي، پوه شوې. بس دغه لونتې ټایم دی، دغه وجې راوباسل هم دی. بیا خو کار مار دی، بس روزګار دی، بیا دغه لګوي، ټایم به پاس کوو. په کال کې 2 ځله راځي اختر، نو پرپور انجوای کول یې پکار دي. تاسو هم انجوای کوئ؟ ولې نه، موږ خو دا صرف ځان دپاره نه خو نورونو دپاره کم چې کم دا لغونته داسې په کور کې ناست دي، موبایل ته ناست دي، خو دې خو سیسټم یې کې لغونته راوځي، ملګرو سره راوځي، لغونته ټایم راوباسي، هغه ډېر خړ مومنټ وي، لغونته خپل هغه مسلې مسایل لغونته سیټ دی کې خپل هغه لغونته مومنټ لغونته دغه راوباسي. نو زه وایم چې راوځي نو ښه خبره ده. د امنیکو کې موجود یې نو ذهن درته فرش لګي او کوم ځایونو ته لاړې اسلام آباد کې؟ د امنیکو کې خو زه چې رالم بس دا دلته دننه لاړم، یو لوکیشن ما ډېر خوښ شو، کوم ځای نه چې غونډ پوره اسلام آباد ښکاري، هلته موږ تصویران وباسل، ما هغه ځای ته ډېر خوښ شو. او دې نه علاوه بس مومنټ دغه مومنټ دی چې دا کزن مزن دي راسي، دا راسي یو ځای دی، بس دې نه نور موږ څه امید وکړو. د اختر د خوشحالۍ په موقع باندې خلکو ته خاص کر چې کوم نن سبا نفرتونه جوړ شوي دي خلکو په منځ کې، ورته پیغام څه لرې؟ دا ورته لرم چې نفرت مه ساتئ. ګوره هر یو انسان خپل سیسټم پورې صحیح وي، هغه خپل سوچ صحیح ساتي، هغه دا نه ساتي تاسو ته په تکلیف در ورسي. خو انسان ماحول داسې ساتي که نه هغه دا سوچ وکړي چې دا نیګیټیو ماته سوچ کوي، خو لغونته هغه هم ټایم ورکړي، لغونته هغه نه ګیپ وکړي. خو چې کم ټایم داسې راشي تاسو ته پته لګي هغه نه راځي تاسو ورشئ، دا دې نه کار نه چلېږي چې موږ ته خپل ځان ته خپل سیسټم روان کړو، هغه ته فایده نشته. فایده کوي نو بیا به زموږ نبي صلی الله علیه وسلم معافي والا سیسټم به راوستی، نه به دا معافیانې سیسټم کولی، نه هغه چې دونه غټ ساتلی موږ خو دا هغه امید هغه ته نه شو رسېدی، خو بیا هم کوشش خو کولی شو. نو زه هم کوشش وکړئ، کوشش ښه شي دی. چا په منځ کې نفرتونه دي د نن ورځې نه پس دوی ته ختمول پکار دي؟ ختمول پکار دی، ولې چې وایي چې 3 ورځو نه ډېر شي که نه نفرت، نو بیا هغه کفار کې شامل کېږي. زه یم چې زموږ لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې انسان مطلب ویلې نه ده، دونه موږ محنت نه دی کړی، مور د دغه نه پلار دغه نه موږ ته میلاو شوی دی، دا موږ دپاره یو غټ فخر خبره ده. خو دې دپاره صرف دا نه دي، دې دپاره دغه د کوشش کول دي، نو کوشش یې نه کوم داسې خو نه کېږي. تو نام او اختر د مبارک شه. زه خو ګل باچا یم او زما خو اختر نه وروره، چې زما عشق زما خواته نه یو، زه په عشق پاک مبارک زما اختر دی او زما ایمانو زما ژوند چې دی د زما عشق دی. نو اختر دی ستاسو دپاره خوشحالیان ستاسو دپاره دي، زما خو به هغه اختر چې زما عشق پاک راشي مبارک او ما په یو مخ او په بل مخ باندې ووایي او ما ته وایي چې اختر دی مبارک شه، هغه به زما اختري وروری، زما اختري نه وي. څوک چې د خپل عشق په نظر کې وغورځېږي هغه د دنیا د ټولو نه غورځېدلی ترین انساني سیبه، او په دې وخت کې د تمام کائنات د ټولو نه غورځېدلی انسان زه په دې باندې خپل ځان ته یم چې زه د خپل عشق په نظر کې غورځېدلی. وایي مبارکه لور ده او زه د هغې په عشق کې ما ته وګوره بس ډوب یم. چې کوم عشق مبارک دی هغه ته پته شته چې تاسو ورسره عشق دی؟ انشاءالله تعالی زه د الله نه داسې نه غواړم چې هغه ما هم د الله نه ونه غواړي. اوس که زما د عشق پاک مبارک نه تپوس وکړي نو هغه به هم وایي چې په تمام کائنات کې زه صرف او صرف لکه د خپل ګل باچا سره مینه لرم. ما ته زما عشق پاک مبارک په خپله ویلي دي، ما ته تپوس وکړو ما یې زما عشق پاک مبارکه تاسو زما سره څونه مینه کوئ؟ قسم دی زما عشق پاک مبارک ما ته
وایي زه د ټولې دنیا نه هم ډېره مینه ستا سره کوم. زه چې هر څه یم زه به مړ شم، زه به خاورې شم، زه به هر څه شم، خو سوال نه پیدا کېږي لکه زه د خپل عشق مقام بل چاله ورکم. که په زما په ژوند کې زما دنیا که جوړوله، زما عشق به زما دنیا جوړوي، بل څوک دا دنیا نشي جوړولی، او نه زه د بل چا دنیاګانې جوړولی شم. پاک ته د رباب په ذریعه باندې څه پیغام لري؟ رباب په حواله باندې مطلب لکه رباب کې ورته میسج څه ورکوي؟ ګورې جي د رباب میسج د ستاسو نوم دی؟ الله نور وزیر. الله نور وزیر صاحب، زه خو خپل عشق ته پاک مبارک ته یم چې زما عشق پاکه مبارکه که ما وینې، خو زه ستا ګل باچا یم، ستا نه بغیر زما څه اوقات. په ذریعه باندې ورته میسج. نو زه دا یو خبره کوم ټول اورېدونکو ته چې زمونږ ټول تر کومه ځای زمونږ غږ اوري، هغه که په پاکستان کې که پاکستان نه په بهر ملک دنیا کې هر چېرته چې خویندې میاندې، دا ټولې زما خویندې میاندې دي. صرف یوه زما عشق دی چې هغه زما خور و مور نه ده، هغه زما حق حلال روا نکاح دی او هغه زما عشق دی. د هغې نه علاوه ټولې زما خویندې میاندې، زه ګل باچا یم، ما ټولې پېژني. نو ټولو ته خواست دی چې زما دپاره دعا وکوي چې زما عشق پاک مبارک راشي او ما ووهي. دا دې زما عشق ته ډالۍ پتا پسې مې لیوني خیالونه چې هغه تللي دي راغلي نه دي، پتا پسې مې لیوني خیالونه چې هغه تللي دي راغلي نه دي، چې هغه تللي دي راغلي نه دي. جنتونو آرزومند نه یم، د جنتونو آرزومند نه یم، د جنتونو آرزومند نه یم، د جنتونو آرزومند نه یم، زما د یار د کوڅې ښکلي نه دي چې هغه تللي دي راغلي نه دي، پتا پسې مې لیوني خیالونه چې هغه تللي دي راغلي نه دي، چې هغه تللي دي راغلي نه دي، چې هغه تللي دي راغلي نه دي. په وجه خو تاسو د خپل د اختر خبره وکړه چې بالکل اختر نشته او مطلب غم دی، او دې نه علاوه خلک چې کوم اختر لمانځي یا خلکو ته چې کوم نفرتونه دي په معاشره کې، پیغام ورته څه لري؟ یاره چې زما دنیا نه جوړه که نه، نو زه نه پوهېږم د خلکو په اختر وم چې ما ته دلته مړی پروت یو که ما ته ژوندی په ما یو حال دی. زه نه پوهېږم چې د خلکو د اختر به څه، خو زه صرف دغه پیغام ورکوم خلکو ته د خپله خوا نه چې یاره ما ته دعا وکړئ چې زما دنیا جوړه شوه که نه، بیا به زه د خلکو په اختر او په سپینو جامو او په تورو زه جامې نه بدلوم. تا ته پته شته زه یم چې زما یو لستوڼی وي بل نه، زه د کلونو خیرن پیرن زه یم چې ګرځمه، د هغې وجه دا ده چې زما دنیا نه ده جوړه. نو د خلکو اختر ته هم زما داسې خاص څه پیغام نشته چې یاره زما خپله دنیا ورانه ده، زما خپل اختر دی، د خلکو اختر ما ته څه پته ده چې به څنګه یي او څنګه به نه. آپ کا نام اور آپ کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. محمد اجاز نام ہے میرا سر. محمد اجاز، آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ زبردست انجوائے کر رہے ہیں. دامن کو کھڑے ہوئے ہیں اور جگہ پہ گھوم کے F9 پارک گھوم کے آیا ہیں، فیصل مسجد گھوم کے آیا ہیں، سنٹورس گئے ہیں، پھر اس کے بعد شکر پڑیاں گئے، پارک بھی گئے؟ جی جی لیکوی پارک گئے ہیں، شکر پڑیاں گئے ہیں. ابھی دامن کو ہیں، دامن کو کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں ڈینو ویلی جا رہے ہیں، اوپر وہ سامنے اوپر راستے جا رہے ہیں ڈینو ویلی کے سر. اوپر ہی راستہ ہے ڈینو ویلی کے لیے. تو عید دوستوں کے ساتھ انجوائے کیا بھرپور؟
پر زبردست ہے نیچے انجوائے کرنا چاہیے. زبردست اچھا کرنا چاہیے یار. یہ سال کے بعد مسلمانوں کی عید آتی ہے, یہ انجوائے کرنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے سر؟ بالکل عید کی مطلب جو خوشی ہوتی ہے اس کو مطلب بندہ باہر آ کر لوگوں کے ساتھ پھر جس طرح کے اسلام آباد کی خوبصورتی ہے اس میں انجوائے بھی کرنا چاہیے. تو لوگوں کو عید کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو ادھر آ جائیں, اسلام آباد کے منظر دیکھیں, انجوائے کریں, کیونکہ موسم بھی ایسا بنا ہوا ہے زبردست اچھا, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, موسم گھومنے کا بنا ہوا ہے. لوگ کوشش کریں گھومیں, عید بچوں کے ساتھ منائیں, دنیا داری دیکھیں, کیونکہ سال کے بعد عید ایک دن خوشی کا آتا ہے, 2 دن 3 دن ہوتے ہیں. سفر کریں, دیکھیں پاکستان میں. بالکل عید ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کو خوشی دینی چاہیے. جی بالکل خوشی دینی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے مسلمانوں کو عید خوشی دینی ہے. بالکل پیار محبت سے رہنا چاہیے, پیار محبت دینا چاہیے. بالکل پیار محبت دینا لینا چاہیے, یہ مسلمان کا فرض ہے. آپ کا نام؟ حسن رمضان. حسن رمضان, آپ کو عید مبارک ہو. اور آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ خیر مبارک جی, اچھا جا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. انجوائے کر رہے ہو؟ جی بالکل, میرا فرسٹ وزٹ ہے یہاں پر, اور ابھی تو آئے ہیں, انجوائے کریں گے انشاءاللہ. بالکل, بچے فیملی ساتھ ہے تو انجوائے بھی کرنا چاہیے نا. جی انشاءاللہ بالکل ایسے ہی. ہم بہت دور سے آئے ہیں, ہم لیبیا سے آئے ہیں. اچھا جی, اور فرسٹ ٹائم آئے ہیں, اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے. تو کیسا لگا اسلام آباد میں اور پھر عید کا موقع اور خوشی کے دن ہو تو انجوائے کرنا بھی چاہیے. جی اسلام آباد تو اچھا ہے, بس یہاں کے جو ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ تھوڑے اسٹرکٹ ہیں. آپ کہہ لیں آتے ہی ہم نے چلان کروا لیا. ہماری ساری زندگی لیبیا میں چلان نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ آ کے چلان ہو گیا ہمارا, تو اچھا ایکسپیرینس ہے. ہر چیز جو ہے ہم ایکسپلور کر رہے ہیں ادھر. بالکل, کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ شاید بیلٹ نہ باندھا ہو. یہاں پہ بیلٹ ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ عید کی خوشی کے موقع پر آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ نہیں, سیٹ بیلٹ تو ہم نے باندھا ہوا تھا, وہ ویسے ہی چلان ہو گیا. اچھا, عید کے لیے جو پیغام یہی ہے کہ بس یہاں کی عوام کے لیے بھی اور مسلم امہ کے لیے بھی ایک, اگر ہم ایک ہیں تو ہم ساتھ ہیں, اگر ہم ایک نہیں ہیں تو ہم بکھرے ہوئے ہیں. بس مطلب ایک دوسرے کو خوشی دینی چاہیے, پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, یہ جو نفرتیں ہیں ختم کر دینی چاہیے. بالکل ختم کر دینی چاہیے. نفرتوں کا تو ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین آئے تو نفرتیں ختم کرنے کے لیے آیا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. نفرتیں نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو پیار محبت دینا چاہیے. بالکل, اور یہ پیار محبت بھی دینا چاہیے. اور ہمارے لیبیا میں تو بہت پیار محبت ہے. اور ایسے خوشی جس طرح کی مطلب عید کا موقع ہوتا ہے تو بھرپور مطلب ہر بندے کو انجوائے کرنا چاہیے. باہر آ کر لوگوں کے ساتھ مل کے, دوستوں کے ساتھ مل کے کھانے پینے کی بھی بندوبست کرنی چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کو عید مبارک ہو. اور آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ سر خیر مبارک, بہت اچھا جا رہا ہے سر. بہت اچھی ویومنٹ ہے ادھر دامن کو میں, اور سر سبز ہے, موسم بہت اچھا بنا ہوا ہے. بہت ہی اچھا عید گزر رہی ہے سر. مطلب عید انجوائے کر رہے ہو؟ انجوائے کریں سر, انجوائے کرنا بھی چاہیے. کرنے بھی چاہیے. اور لوگوں کو یہ میرا میسیج ہے, آپ گھروں میں بیٹھے ہیں, عید کا موقع, باہر نکلیں, گھومیں پھریں. اسلام آباد بہت اچھا شہر ہے, کیپٹل شہر ہے, آپ آئیں گھومیں پھریں. دمن کو میں بندر بھی ہے, وہ سامنے نظر آ رہا ہے, دیکھیں ادھر تو بہت بندر ہے, چیزیں کھینچتے ہیں ہاتھ سے کھینچتے ہیں نا, کھانے پینے کی چیزیں کھینچتے ہیں. وہ ان کو دینا بھی چاہیے, ان کا بھی اتنا مطلب حق تو بنتا ہے. حق بنتا ہے بالکل. تو لوگوں کو آپ نفرتوں کے حوالے سے, جو کہ آج کل معاشرے میں نفرتیں جس طرح کے پیدا ہوئی ہے, نفرتیں ہیں لوگوں کے درمیان میں, کیا پیغام دینا چاہیں گے ختم کرنے کے حوالے سے؟ عید کا موقع ہے, خوشی کے دن ہے, کیا پیغام ہے آپ کا لوگوں کو؟ سر یہ میرا یہ میسیج ہے, یہ آپ نفرتیں ختم کریں, انجوائے کرنا چاہیے انسان کو, اور نماز قرآن پڑھیں اور نفرت دلوں سے ختم کریں. سنام او اختر د مبارک سعد مبارک رضوان الله مینوم ده. رضوان الله, اختر د څنګه روان دي؟ الحمدلله خسته روان ده. اختر د انجوای کو ملګرو سره د باندې کو ته راغلي او الحمدلله مرګور سره راغلي خرچې کوم مکه ځای نه راغلي؟ پیرواده مور نه فلال پرودای مور نه اسلام آباد کې کوم ځایونو ته لاړی اختر انجوای کو؟ اوس خو ماته فیصل مسجد ته لاړو, دامکو ته راغلو, خو به اوس زه مخکې بم لیکویو پارک, دغون پارک شادرا هم ده, جناب پارک نم راغلو, سار جناب پارک ته تریو پارکم. او انجوای کول هم پکار دي. الحمدلله دا خدا خلکو ته هم پکار ده چې اختر انجوای کړي. نو اختر راغلی څه ته پاره دی, خوشحالي ورځ وي. خوشحاله ورځ هم دا یو څو ورځ دی بیا نه هسي کار کې دوه پیرې راځي. د ملګرو سره وتلی او مرګور سره راوتی خلکو ته د اختر د خوشحالۍ په موقع باندې پیغام څه لري؟ بس دا پیغام دی, بس روزم خو خسته مونی وری, بس سره شي خوشحالي تیرا کې وځي نور بس او نفرتونه چې کوم دي هغه ختم کړي خپل منځ. ته مینا محبت سوره زندگی دا, بس خو په خوشحالۍ تیرا کې وځي.
آپ کا نام اور آپ کو عید مبارک ہو. جی میرا نام عنایت اللہ خان ہے. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک ہو. خیر مبارک. عنایت اللہ خان, آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ ہماری عید بہت اچھی جا رہی ہے. تو عید آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل, عید ہم ہر دفعہ جب بھی عید کا تہوار آتا ہے ہم اس کو پورے جوش و خروش سے جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور عید کا آغاز آپ کے علم میں ہے کہ صبح ہمارے ہاں روایت ہوتی ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس میں سے, ہمارے دوستوں میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے, پہلے ہم ان کے ہاں حاضری دیتے ہیں. اس کے بعد یاد کرتے ہیں ان کو عید کے موقع پہ ہم یاد کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے عید کی خوشیوں میں شریک تو نہیں ہو سکتے, لیکن بہرحال ہم وہاں جا کر ان کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز عید کا سلسلہ ہوتا ہے, بیچ میں نماز فجر بھی ادا ہوتی ہے. اور عید الفطر کی نماز میں پھر ظاہر ایک بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے جس میں سارے گرد و نواح کے جو محلے اور معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اور وہاں پہ عید الفطر کی نماز کے بعد پھر عید ملنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مسجد میں کافی لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ رہتی ہے, اور اس کے بعد امام صاحب اور جتنے محلے دار اور نوجوان, بزرگ, بوڑھے, بچے, تو کافی جوش ہوتا ہے, کافی ایک اپنائیت, ایک محبت, یعنی عید کی ایک نیچرل جو چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم پھر گھر کی طرف واپس آتے ہیں. اور عید چونکہ یہ عید الفطر چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے اسے, اور میٹھی عید بھی یہ مشہور ہے, تو پھر اس میں ہم سب سے پہلے سوئیاں جو ہے وہ گھر آ کے کھاتے ہیں, اور سوئیاں اور پھر چائے اور پھر جو بھی گھر میں چیزیں بنی ہوتی ہیں اور وہ ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا جو گھر ہمارے علاقے سے دور جو ہمارے عزیز و اقارب اور دوست وغیرہ ہوتے ہیں ہماری جو فیملی میں سے اور آؤٹ آف فیملی بھی, تو ان کو کالز پہ ہم لیتے ہیں, میسیجز پہ لیتے ہیں, واٹس ایپ پہ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں, عید کی مبارکباد دیتے ہیں, عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کرتے ہیں, ان کے احساسات ہم تک پہنچتے ہیں, ہم اپنے احساسات جو ہے وہ ان تک دیتے ہیں. تو یہ تو عید کا جو پہلا سیشن ہے آپ سمجھ لیں کہ فجر کی نماز سے لے کر 9, 10, ساڑھے 10, 11 بجے تک یہ ایک فیز بھرپور طریقے سے جس میں انجوائمنٹ ہوتی ہے, جس میں نماز ہوتی ہے, جس میں ملنا جلنا ہوتا ہے, قبرستان میں حاضری ہوتی ہے, اپنے پیاروں کو یاد کیا جاتا ہے, شریک کیا جاتا ہے, تو یہ پورا ایک فیز جو ہے وہ گزرتا ہے. سب سے بڑا جو مطلب عید کے دن ملنا جلنا وہ مطلب اس میں مزہ آتا ہے. جی عید کا بیسیکل جو پیغام ہے, جو میں جس کو سمجھتا ہوں, وہ عید جو ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں, آپ لوگوں سے جڑیں, آپ لوگوں سے محبتیں بانٹیں, آپ خوشیاں شریک کریں, آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں, ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. تو عید الفطر کا پیغام اگر آپ مجھ سے شارٹلی لینا چاہیں گے تو میرے نزدیک جو ہے وہ عید کا پیغام یہی ہے کہ آپ کدورتیں ختم کریں, نفرتیں ختم کریں اور موو فارورڈ, آگے دیکھیں, اور عید الفطر کو ہم بیس بنا لیں اپنی زندگی کے اندر کہ یہاں سے آگے ہم نے موو فارورڈ چلنا ہے, ہم پرانی رنجشوں کو قبرستان میں دفن کر دیں, اور عید الفطر سے آگے ہم جو ہے وہ خوشیاں بکھیریں, لوگوں سے ملیں, انجوائے کریں, ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور ان کی خوشیوں میں ہم خود شریک ہوں. اور عید الفطر کا بیسیکلی یہ پیغام یہی ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں جلیں, ان سے بات کریں, جس کے پاس جا سکتے ہیں اس کے پاس جائیں, کسی کو بلا سکتے ہیں اس کو اپنے گھر بلائیں, کسی کو کال کر سکتے ہیں اس کو کال پہ لیں, اس کو واٹس ایپ پہ لیں, اس سے میسیج پہ بات کر لیں, اس پہ آڈیو ویڈیو میسیج. آج کل تو انٹرنیٹ اور کی وجہ سے بہت زیادہ AI کی وجہ سے سہولیات اویلیبل ہیں. تو میں سر یہی سمجھتا ہوں کہ عید الفطر کا سال تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے, لیکن عید کے موقع پر جو کہ خوشی کا دن ہے اس موقع پر لوگ ایک دوسرے سے رابطہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عید تو بچوں کی ہے, لیکن آپ بھی مطلب عید بچوں کی طرح انجوائے کرتے ہیں یا مطلب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید الفطر بچوں کی ہے, لیکن صرف بچوں کی نہیں ہے, یہ بچوں کی ہے, نوجوانوں کی بھی ہے, بچیوں کی بھی ہے, نوجوانوں کی بھی ہے, مردوں کی بھی ہے, بوڑھوں کی بھی ہے, خواتین کی بھی ہے, مرد و حضرات, معاشرے میں جینے والے ایک ایک فرد کی ہے یہ عید الفطر. اور یہ عید الفطر اصل میں پیغام ہی یہی ہے کہ جیسے بچے جو ہے مستی مچاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور گلی محلے میں شور شرابہ کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں نارمل لائف کے اندر, تو عید الفطر ہمارے لیے پیغام دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں, ان سے محبتیں بڑھائیں, ان کو خوشیوں میں شریک کریں اور انجوائمنٹ کریں. یہ جو آپ نے 30 روزے رکھے ہیں,
آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ نے تہجد پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، نوافل ادا کیے ہیں، آپ نے فطرانہ دیا ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے اچھے بول بولے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔ اب اگر آپ کا پروردگار آپ کو انعام دے رہا ہے اور آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو صرف بچوں کا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بالکل انعام ہے اور انجوائے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سال میں یہ 2 ہی دفعہ آتا ہے، اور خاص کر جو چھوٹا عید ہے، مطلب میٹھی عید بھی کہتے ہیں اس کو، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو عید کی خوشی کے موقع پر نفرتیں ختم کرنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آج کے بعد مطلب یہ لوگوں کو اپنی نفرتیں ختم کر دینی چاہیے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ عید الفطر کے دن کو ہمیں ایک بیس لائن بنانا چاہیے، ایک آپ سمجھ لیں کٹ آف ڈیٹ، کہ یہاں سے موو فارورڈ ہم نے اپنی نفرتیں ختم کرنی ہے، آپس میں کدورتیں ختم کرنی ہیں۔ وہ نفرت چاہے علاقے کی بنیاد پر ہو، سیکٹ کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، سیاسی بنیاد پر ہو، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ یہ 2 بنیادیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہیں کہ ہم اس بنیاد پہ سب کو گلے لگائیں۔ جو بھی ہم سے ناراض ہیں ہم ان کے پاس خود جائیں، ہم انتظار نہ کریں کہ وہ مجھے میسج کرے گا، ہم انتظار نہ کریں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے لہٰذا وہ مجھے پہلے کال کرے، نہیں، یہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، آپ پہل کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ اس جمود کو توڑیں، آپ اس نفرت، اس تشدد اور اس دوری اور اس جو ہے پریشانی اور ایک افراتفری کو ختم کریں۔ آپ پہلا سٹیپ بنیں، بارش کا پہلا قطرہ بنیں، پانی کی پہلی بوند بنیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ آگے سمندر بنے گا، یہ ایک سیل رواں، ایک جوئے رواں بنے گا، اور لوگ جو ہے آپ کے نقش قدم پہ چل کے اس طرح سے آپس میں خوشیاں بانٹیں گے۔ آپ کا نام اور آپ کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ میرا نام محمد رضوان ہے۔ محمد رضوان، آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ عید بہترین جا رہا ہے۔ میں گھومنے آیا ہوں بھاولپور سے اسلام آباد۔ بھائی کہاں پہ گئے ہیں ابھی؟ اسلام آباد میں مختلف خوبصورت مقامات ہیں جو کہ یہ ابھی آپ دامن کو میں موجود ہیں، تو عید انجوائے کر رہے ہو؟ عید انجوائے کر رہے ہیں، ابھی دامن کو میں موجود ہیں، فیصل مسجد بھی گئے تھے اور مختلف پارک وغیرہ وہاں بھی گھومے تھے۔ ابھی لیک ویو پارک میں مختلف قسم کے جھولے بھی ہیں، اس کو بھی انجوائے کریں گے؟ اس پر انجوائے بہت انجوائے کیا ہے۔ انجوائے کیا یا کریں گے؟ کریں گے سر۔ کریں گے، تو کیا کہیں گے لوگوں کے لیے آپ کا عید کی خوشی کے موقع پر پیغام کیا ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انجوائے کریں، باہر نکلیں، پارک جائیں اور دامن کو اس طرح کی مختلف خوبصورت مقامات مطلب جائیں، انجوائے کریں۔ جی انجوائے کریں، بہت زیادہ انجوائے کریں، کیونکہ انجوائے کرنے میں ہی دل خوش ہوتا ہے انسان کا۔ آپ کا خوش ہوا ہے؟ بہت خوش ہوا ہے۔ کتنا خوش ہوا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہوا ہے۔ تو اسلام آباد میں زیادہ خوش ہوا ہے یا ادھر اپنے گاؤں میں جہاں سے آپ آئے ہیں؟ اپنے گاؤں میں بھی خوش ہوتا ہے، مگر اسلام آباد بہت زیادہ دل خوش ہوا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی اچھی لگی؟ خوبصورتی بہت زیادہ اچھی لگی ہے۔ پارک کون سا پسند آیا؟ پارک میں پہلی بار آیا، مجھے نام تو نہیں آتے۔ جاسمین گارڈن بھی ہے، لیک ویو پارک بھی ہے، یہ لیک ویو پارک اچھا لگا؟ جی وہی اچھا لگا ہے۔ نام اور آپ کو عید مبارک ہو۔ خیر مبارک، میرا نام ایشل ہے۔ ایشل، آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ۔ دامن کو آئی ہو تو انجوائے کر رہی ہو؟ ہاں جی الحمدللہ، میں تو پہلی دفعہ آئی ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی، لیکن بہت مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل، اسلام آباد میں اس کے علاوہ بھی کئی اور خوبصورت پارکس بھی ہے، یہ تو مطلب دامن کو ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیک ویو پارک بھی ہے، اس طرح کے F9 پارک بھی ہے، جاسمین گارڈن بھی ہے، یہاں پہ بھی جانے کا پروگرام ہے؟ ہاں جی، بس ہم نے کرنا ہے وہاں پہ، شام کے ٹائم ہم لوگ جائیں گے فیصل مسجد۔ مطلب عید انجوائے کرنا چاہیے لوگوں کو بھی، مطلب باہر نکلنا چاہیے۔ بالکل ضرور، کیوں نہیں، ایک ہی زندگی ہے، انجوائے کریں اسے۔ تو عید کی خوشی کے موقع پر آپ کا لوگوں کے لیے، خاص کر لڑکیوں کے لیے میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں ہر چیز سے، اور آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، نفرتیں ختم کر دینی چاہیے، محبت۔ بالکل، ہر کسی کو اپنے آپ پہ فوکس کریں، مطلب پڑھائی پہ فوکس کریں، اور آنیسٹلی میرا اپنے لیے بھی یہی ہے کہ میرے خود پیپرز ہو رہے ہیں، اور باقی سب کو بھی میں یہی ایڈوائس دوں گی کہ اپنے اوپر فوکس کریں، باقی نفرتیں جتنی بھی ان کو ختم کریں، فیوچر بنائیں۔ جی فیوچر بنائیں، فیوچر ضروری ہے۔ ہاں جی بالکل، فیوچر میں پھر آگے مشکلات نہیں ہوں گی اگر آپ ابھی سے مطلب محنت کرتے ہیں۔ ہاں جی، پڑھائی پہ اگر فوکس کریں گے تو ظاہر ہے آگے آپ کی جو جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں۔ باقی میرا یہی میسج ہے کہ بی لونگ، دیٹس اٹ۔ آپ کا نام اور آپ کو عید مبارک ہو۔ خیر مبارک، میرا نام مشعل احمد کامران ہے۔ آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا، اینڈ آئی ایم ریئلی انجوائنگ۔ انجوائے بھی کرنا چاہیے، جس طرح کہ آپ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے دامن کو، انجوائے کر رہی ہو؟ جی جی بہت انجوائے کر رہی ہیں، یہاں کی اسلام آباد کی بیوٹی بہت اچھی ہے، اینڈ اٹس سو بیوٹیفل۔ اسلام آباد میں دامن کو کے علاوہ بھی کئی اور خوبصورت پارکس بھی ہیں، مارکیٹس بھی ہیں،
کہاں کہاں پہ گھوم کے گئے ہیں؟ ہم لوگ تو فیصل مسجد گئے ہیں, وہ بہت اچھی جگہ ہے. اینڈ مارگلا ہلز بھی بہت اچھی ہیں. یہاں اسلام آباد میں گرینری بہت زیادہ ہے. انجوائے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, جس طرح کہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں یا مطلب ہر بندہ اکثریت موبائل میں لگا رہتا ہے, تو لوگوں کو بھی اس طرح کی عید کی خوشی کے موقع پر مطلب گھر سے باہر نکلنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے. جی سوشل میڈیا سے نکل کے باہر کی دنیا کو دیکھنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے اینڈ انجوائے کرنی چاہیے لائف. آپ بھی اپنے بھائی بہن ابو امی کے ساتھ آئی ہوئی ہے, تو لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی عید کی خوشی کے موقع پر؟ آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے وہ اسپینڈ کرنا چاہیے اینڈ چیزیں ایکسپلور کرنی چاہیے. عید انجوائے کر رہی ہو اور کیسا لگ رہا ہے؟ جی بالکل اچھا لگ رہا ہے. عید انجوائے کرنا بھی چاہیے. بالکل, یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو اسلام آباد میں مختلف خوبصورت مقامات ہیں, کہاں کہاں پہ آپ لوگ گئے ہیں؟ ابھی تو آپ دمانے کو موجود ہیں. ابھی دامنے کو پہ ہم لوگ آئے ہیں اور اس کے بعد پیر سہاوا جائیں گے, اور مختلف جگہوں پہ ہم ہو چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. مطلب لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے. بالکل بالکل, اسلام آباد تو ایک ایسا شہر ہے جس میں مطلب بہت بیوٹیفل جگہ ہے یہ, اور اتنا پیارا موسم اور پھر عید. بالکل قدرت کا صحیح مطلب نظارہ جو ہے نا, اگر دیکھنا ہے تو اسلام آباد بہت اچھی جگہ ہے. لوگوں کو عید کی خوشی کے موقع پر آپ کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو کیا میسج دیں گی, خاص کر یہ جو آج کل نفرتیں ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے عید کی خوشی کے موقع پر آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں, عید کا جو تہوار ہے اس میں ہمیں یہی چیز سب سے پہلے ہوتا کہ ہم روزے جو رکھتے ہیں وہ کس وجہ سے رکھتے ہیں. اس میں ہماری ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے پیار محبت سے اور ہمارے جو دین کے لحاظ سے جتنے بھی کام ہیں وہ کر کے تبھی عید مناتے ہیں نا. اس میں ہم اپنے جتنے بھی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, جو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہم ادا کر کے اس عید کو مناتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ اس میں عید جب انسان عید کا تہوار جو آتا ہے اس میں ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی ساری رنجشیں بھول کے اور اپنے عزیز رشتہ دار, دوست احباب جتنے بھی ہیں وہ مل جل کے اس تہوار کو منائیں اور پیار اور محبت سے منائیں. پیار محبت کے ساتھ رہنا بھی چاہیے. نفرتوں سے کچھ نہیں بنتا, نفرتیں ختم کر دینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ عید کے دن جب صبح لوگ نماز پڑھتے ہیں ڈائریکٹ گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, تو اس طرح مطلب ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے, محبت سے رہنا چاہیے. بالکل, یہ ہمارا پیغام ہی ہے, یہ ہمارے دین کا یہ پیغام ہے, تو ہم اس چیز کو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے دین میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے. چاہے مطلب وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو, ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ رہا جائے. نفرتوں میں کچھ نہیں ہے. تو میں کچھ بھی نہیں, وہ چاہے کسی بھی کاسٹ سے ہو, کسی بھی سے بھی ریلیٹڈ ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, ہمیں سب سے پہلے یہ صلہ رحمی اور ایثار قربانی کا ہی درس دیا جاتا ہے. اور عید بھی اسی لیے ہے, یہ تہوار ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ اگر عزیز رشتہ دار آپس میں کوئی دل میں ایسی ناراضگی لے کے بیٹھے ہوئے تو وہ عید کے دن ایک دوسرے کو گلے لگائیں, ان سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملیں. بالکل, اسلام آباد میں دمانے کو کے علاوہ اور بھی خوبصورت مقامات ہیں, تو لیک ویو پارک بھی جانے کا ارادہ ہے. اس کے بعد شادرہ بھی ہے, تو شادرہ میں بھی مطلب نیچے پانی اور چارپائیاں اور پھر مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ایک جاب مطلب ہولڈر ہوں, مطلب پرسن ہوں, تو میں ابھی ڈیوٹی سے آ رہی ہوں اور بس اسلام آباد کا وہ انوائرمنٹ دیکھا تو ہم نے کہا چلو کہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کو انجوائے کریں. واقعہ بات ہے, جانا چاہیے, اس سے انسان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے. جو لوگ جیسے خاص کر کے ڈپریشن کے ہوتے ہیں ان کو ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے. وہ اپنے آپ کو اگر کرنا چاہتے تو وہ کھلے فضاؤں میں جائیں, ایسے جگہوں پہ خوش رہنا چاہتے تو ایسی جگہوں پہ ان کو جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے. کا نام اور آپ کو عید مبارک ہو. میرا نام شانزے ہے اور خیر مبارک, آپ کو عید مبارک. شانزے, آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ فائن, بہت اچھا. انجوائے کر رہی ہو؟ ڈیفینیٹلی انجوائے کر رہے ہیں. عید کو انجوائے کرنا بھی چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, اسلامی تہوار ہے اور تمام رنجشیں مٹانی چاہیے, اور جتنے بھی دل میں بغض کینہ عداوت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اسلامی جو قوانین ہے اخوت اور بھائی چارے پر, اس پر پروسیڈنگز کر کے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو منانا چاہیے, دوست احباب کو دل سے نکالنی چاہیے
اور اپنے آپ کو اچھے ٹریک پہ لانا چاہیے. دل پہ میل رکھنا میرے خیال میں فائدہ بھی نہیں ہوگا, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی عید انجوائے کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. نکلیں باہر اچھے مقام پہ, اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب اپنی انٹرنل جو فیلنگز ان کو گڈ وائبس میں چینج کرنے کے لیے آپ کو باہر سیر و تفریح کے لیے نکلنا چاہیے. تو عید کی خوشی کے موقع پر آپ کا لوگوں کے لیے میسج کیا ہے؟ یہی میسج ہے کہ اسٹے کام اینڈ کمپوزڈ, اور لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کریں کہ اوپر والا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ لوگوں کے لیے مشکلات جو لوگ بناتے ہیں, تو میرا ان کو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات قائم نہ کریں کہ جو آسمان والا ہے آپ پر رحم کرے. تو ہر کسی کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. دوسروں کے رستوں میں جو ہے نا وہ پڑے, اگر آپ پتھر ہٹا نہیں سکتے تو مزید کنکر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. آپ کا نام اور آپ کو عید مبارک ہو. خیر مبارک ہو. ہمارا نام ہے علی حسن مشہوری. نواز صاحب, آپ کا عید کیسا جا رہا ہے؟ اچھا جا رہا ہے. میں شاپنگ کرنے آیا ہوں ادھر اسلام آباد میں, 3 دن رہے گا. تو عید انجوائے کیا؟ انجوائے کیا, ابھی بھی کرے گا. تو دمنیکو آئے ہوئے ہیں, کیسا لگا دمنیکو میں؟ کہاں کہاں پہ مختلف ایسے اور بھی مقامات ہیں, فیصل مسجد ہے, مونومنٹ ہے, جاسمین گارڈن, اور ساتھ لیک ویو پارک, مختلف اور بھی خوبصورت پارکس ہیں. تو کہاں کہاں پہ گئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جانے کا ارادہ بھی ہے؟ ہاں جانا ہے. وہ مسجد بھی دیکھ کے آیا, یہ گھوم رہا ہے, یہ سارا پارکنگ میں گھوم رہا ہے, فوٹو نکالے. بہت خوشی. دمنیکو کا جو ویو پوائنٹ ہے جو کہ پورا اسلام آباد اسے نظر آتا ہے, ادھر بھی تصویریں, مطلب ادھر بھی ویڈیوز بنائیے, تصویریں بنائیے. میرے کو بہت خوشی ہوگی جو موسمات ابھی صحیح ہو گیا ہے. اچھا, موسم بھی زبردست ہے. تو عید کی خوشی کے موقع پر آپ کا لوگوں کے لیے میسج کیا ہے؟ جی میسج جو ہی نصیب ہوئے گا وہی کریں گے. جو لوگ ہمارے دوست ہے, بھائی ہے, اس کو بھی انجوائے کرواتا ہوں. یہ میرے سے اکٹھے کھڑے, یہ بھی نواب شاہ کے آئے, یہ بھائی اسلام آباد کا ہے. اور لوگوں کو بھی عید انجوائے کرنا چاہیے, نفرتیں ختم کر دینی چاہیے. ہاں بالکل بالکل. قوت بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے, دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. 3 دن عید کریں گے. آپ کو بھی عید مبارک ہے. آپ کا نام اور آپ کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. میرا نام عبدالصمد ہے. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک ہو. میرا نام ناصر خان. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک ہو. میرا نام عزیز اللہ ہے, میں نواب شاہ سے بلوں. آپ تینوں کا عید کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ پاک کا کرم ہے. بہت انجوائے کیا ہے. اسلام آباد سنگت کے ساتھ بھی گھومے, کچھ دوستوں کے ساتھ گھومے, عید کی شاپنگ بھی کی ہے. الحمدللہ بہت اچھا لگا. موسم بھی الحمدللہ پسند آیا. تو اس پہاڑی پہ بھی آئے, فیصل مسجد میں بھی جائیں گے, پروگرام بنایا ہے. ابھی ادھر آئے, پہاڑی بھائی لے کے آیا. بھائی صاحب ہمارا دوست ہے اسلام آباد کا, تو بھائی صاحب نے ہمیں بہت انجوائے کروایا. اس کا لاکھ لاکھ شکریہ. اللہ اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے. جی بالکل, عید تو لازمی انجوائے کرنی چاہیے. الحمدللہ یہ میرے مہمان ہیں, نواب شاہ سندھ سے آئے. میں ادھر اسلام آباد رہتا ہوں, ویسے میں بلانگ کرتا ہوں بلوچستان سے. تو یہ لوگ آئے ہیں, ان کو گھمایا پھرایا. انشاءاللہ ابھی اور بھی جائیں گے, اوپر پہاڑی پہ بھی جائیں گے, اور مونومنٹ پہ جائیں گے, لیک ویو پارک بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت انجوائے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. موسم بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو اسلام آباد میں انجوائے کیا؟ بہترین. یہاں کا تو موسم جو ہے وہ بہترین ہے, اور موسم کے حساب سے جو خاص کر کے عید کا دن ہے جو وہ انجوائے کیے. کافی پوائنٹیں میں گئے, بڑا مزہ آیا ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے. منا ڈبل مزہ ہو گیا یہ تو. کیا نواب شاہ میں بھی ایسے ویو پوائنٹ ہے؟ نواب شاہ میں, پر اس سے اچھی نہیں ہے کہ یہ تو اس کا اپنا حساب کتاب ہے نا. یہ تو اسے ہم جنت پہ آ گئے ہیں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت سکون ملا. دل کو بھی سکون ملا, اور ہم کو بھی سکون ملا, ہمارے سنگت کو بھی سکون ملا. دوستوں کے ساتھ مل کر عید ابھی انجوائے کر رہے ہیں. بہت ماشاءاللہ, بہت خوشی ہوئی. اس کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ میں بھی خوش ہوں اور انجوائے کر رہے ہیں. اکیلا عید اتنا مزہ نہیں کرتا جتنا دوستوں کے ساتھ, یاروں کے ساتھ, سنگت کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ اکٹھے انجوائے کر رہے ہیں, کھانا پینا, اور کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور کہیں پہ پھر تصویریں نکالتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. بہت زبردست انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ. لوگوں کو بھی آپ لوگوں کی طرح عید انجوائے کرنا چاہیے. خاص کر کے میں کہوں گا کہ اگر رمضان کا مہینہ اس موسم میں یہاں پہ بندہ آ جائے, 1 مہینہ یہاں پہ ریسٹ کرے, اور اس کے بعد عید انجوائے کر کے پھر جو ہے واپسی اپنے شہر جائے, تو پھر تو اور دوبارہ مزہ آ جائے گا. اور خاص کر موسم جو ہے وہ بہترین ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے یہاں پہ جو ہے نا, جنت کا بالکل ایسا ہے. اسلام آباد ویسے بھی زیادہ خوبصورت ہے, اور پھر ایسے موسم میں اسلام آباد کی خوبصورتی اور بھی مطلب دگنی ہو جاتی ہے. تو ساتھ ساتھ عید کی خوشی کے موقع پر آپ کا لوگوں کے لیے جو آج کل کی نفرتیں ہیں معاشرے میں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا پیغام یہ ہے کہ امن ہو, محبت ہو, اور بھائی چارہ ہو ایک, اور کسی کے لیے کوئی برا نہیں سوچے, نہ ہی کسی کے لیے کوئی مطلب برا سوچے.
भाई बंदी में दोस्ती में चलें, साथ चलें, जैसे हम भाई हैं, आए साथ में, मोहब्बत है तो आए हैं ना, अगर मोहब्बत नहीं होती तो कैसे आते, कौन लेके आया? और भी इतने लोग हैं उसके पास भी नहीं जा रहे थे, भाई के पास नहीं जा रहे थे, पर हम आ गए भाई बंदी में, सरदार के साथ आए, सरदार ने हमें बोला कि चलो ईद भी घूम के आते हैं, एंजॉय भी करके आते हैं, तो भाई के भी पास आए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत सुकून मिला। तो क्या आपका पैगाम क्या है लोगों के लिए? आजकल की नफरतें और फिर ईद की खुशी का मौका है, तो क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है मेरा कि भाईजान 5 दिन की ज़िंदगी है, खुशी खुशी रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करना चाहिए, घुल मिल के ईद गुजारनी चाहिए। तो यही 5 दिन की ज़िंदगी में यही सब कुछ है। दोस्त हैं तो सब कुछ है, दोस्त यार दोस्त नहीं है और इतना खुशी के मौके पे इकट्ठे नहीं हो, फिर तो इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा यही पैगाम है सब के लिए कि भाई खलूस दिल से एक दूसरे के साथ गले मिले, घूमें फिरें और एंजॉय करें ईद को। आपका क्या पैगाम है? बस मेरा भी यही पैगाम है जैसे हम भाइयों ने कहा है, तो आपस में मोहब्बत में रहें, खुशी में रहें। जैसे बंदे यहाँ पे घूमने आते हैं तो आपस में एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र में देखते हैं, तो इसमें भाईचारा हो तो बेहतर है। मेरा नाम है हसान अहमद और मेरे साथ है मेरी बहन आयशा नूर। आयशा नूर, आसाम, दोनों को आप मतलब ईद इंजॉय करना भी चाहिए, इंजॉय कर भी रहे हैं, दमाने को आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको भी वैसे मुबारक हो। और ये सबके लिए वैसे हमारे लिए है कि हम लोग एंजॉय करें अपनी ईद को, और अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करना चाहिए और बाहर जाना चाहिए। तो हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी अब्बू बहन भाई सब इकट्ठे हो, दमाने को हो, तो फिर इंजॉय भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हमने कहा कि इस्लामाबाद का व्यू भी इंजॉय हो जाएगा, मौसम भी इंजॉय हो जाएगा, तो इसलिए हम दामने को आ गए। ईद इंजॉय में जो व्यू पॉइंट है उसका अपना एक मज़ा है। बिल्कुल, बहुत मज़ा है, भी बल्कि जाना है, देखना भी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो बाहर से आए हैं, तो उनको भी दिखाएंगे इस्लामाबाद कितना प्यारा है और कितनी माशाल्लाह प्यारी जगह है। तो व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे और खाना शाना खाएंगे, इनको ज़रा घुमाए फिराएंगे। तो हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। ईद की खुशी का मौका है, तो कहाँ कहाँ पे आप लोग गए? दमाने को के अलावा मुख्तलिफ पार्क्स भी है इस्लामाबाद में खूबसूरत, वहाँ पे आप लोगों ने मतलब चक्कर लगाए? जी लगाए, चक्कर लगाए। हम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट भी गए थे और फैसल मस्जिद भी गए हैं, और इससे पहले हम लोग लाहौर वगैरह का भी विज़िट किया क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए थे। तो बहुत अच्छे, इस दफ़ा बहुत अच्छी है अपने। क्या कह रहे हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले? जी माशाल्लाह, क्योंकि मौसम अच्छा है और व्यू और ग्रीनरी और सारा कुछ सफाई सुथराई सब है, तो अच्छा लगा उनको काफ़ी। ईद इंजॉय भी करना चाहिए, लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, लोगों को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त बाप सबके साथ एंजॉय करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, खाने शाने खाने चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, और अच्छा है, इनको एंजॉय करना चाहिए। हमारे मुसलमानों का एक जो है त्यौहार है हमारा, तो हमें इसको मनाना चाहिए। और एक बहाना भी बन जाता है लाइक फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलने का, क्योंकि रोज़ों में थोड़ी गर्मी शर्मी थी, तो अब मौसम अच्छा है, तो लोगों को चाहिए कि वो बाहर जाके ईद एंजॉय करें। की खुशी का मौका है, तो लोगों को ये जो आजकल माशरे में नफ़रतें हैं, तो नफ़रतों को ख़त्म करने के हवाले से आप दोनों का पैगाम क्या है? नफ़रतें यार, नफ़रतें नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और बस आपस में अच्छे से रहो, खुशी से रहो, एक दूसरे के काम आओ, और नफ़रत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। भाईचारा, हाँ, अखुवत भाईचारा, प्यार मोहब्बत, और बस इसी तरह बांटो और खुश रहो सब। और हम वैसे भी मुसलमान मुल्क से हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, तो उनके लिहाज से तो गुस्सा और नफ़रत है तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। प्यार मोहब्बत और यू शुड स्प्रेड लव, तो वी शुड फॉलो व्हाट वी आर सपोज्ड टू, लाइक वी आर मुस्लिम, सो वी शुड फॉलो व्हाट वी आर टीच्ड इन आवर रिलीजन। कहते हैं ना कि 3 दिन से ज़्यादा मतलब अरसा किसी से नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही तरह कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं होने चाहिए, बेरुखी नहीं होनी चाहिए, और आपस में चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, तो इससे नहीं करनी चाहिए किसी की, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें बंदों को देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए लोगों में नहीं। और अब तो मतलब बहुत ही रेयर रह गया लोगों में सेल्फ़ कंट्रोल, मतलब इवन ट्रैफिक में थोड़ा सा उनको वेट करना पड़े तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ख्याल करें, और ताकि दूसरे आपका करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और मतलब इसी ईद की खुशी के मौके के बाद, आज के बाद मतलब हर बंदे को ये अहद करना चाहिए कि आज के बाद मैंने मतलब लोगों के साथ प्यार से मोहब्बत से रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, और कोई नफ़रत नहीं करनी, और कोई लड़ाई झगड़े और कोई बद अखलाकी और कोई इस तरह की बात नहीं करें, और
सब आपस में अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें और प्यार बांटें। और लोगों को भी पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उसका आपस में ताल्लुकात और उनका आपस में रहन सहन बहुत अच्छा है कि लोग भी देखें तो वो भी मुतासिर हो और आएँ। और जैसे हमारा एक मेहमान आया है तो और लोग भी आएँ, घूमें फिरें और एंजॉय करें, हमारा कल्चर देखें। पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है और बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगा कि सबको अच्छे से और खुशी से रहना चाहिए। का मौका है, मेहमान आए हुए जापान से, तो मेहमान नवाजी कर रही है आप? जी जी बिल्कुल, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। मुल्क के जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं, ट्रेडिशनल कपड़े हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे चूड़ियाँ, मेहंदी, रहने के, कपड़े पहनने के और हमारे पुराने अपने रिलीजियस जो हमारी जगह हैं और सब इसको हमने दिखाया है, घुमाया फिराया और माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है जगह, हमारी बहुत प्यारी लगी है। दोनों भाई बहन का शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। एक दफ़ा फिर आप दोनों को ईद मुबारक हो। लेकिन हर मतलब माशरे में बहन भाई इस तरह निकलना चाहिए जिस तरह आप लोग आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन, प्यार मोहब्बत जिस तरह के बहन भाई वाला है, तो लोगों को भी इस तरह रहना चाहिए। बिल्कुल लोगों को रहना चाहिए, अपने बहन भाइयों के साथ और अपने घर वालों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले रहना चाहिए उनको और बहुत ज़रूरी है ये। और उसके बाद हाँ, और आगे भी आपके अगर दोस्त हैं और बाहर के आगे लोग हैं तो उनके साथ भी आपको रहना चाहिए, लेकिन घर वालों के साथ आपको थोड़ा ज़्यादा प्यार से और उनसे रहना चाहिए। क्या भाई ख्याल रखते हैं? जी जी बहुत ख्याल रखता है। अभी भी देखे घुमाने के लिए लेकर आए हैं, फ्रेंड्स की जगह फैमिली के साथ प्रेफर किए तो ख्याल करते हैं बिल्कुल। کتونکو د اختر د خوشحالۍ په حواله سره چې کوم دلته د منیکو ته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم چې اختر انجوی کول هم پکار دي او دین علاوه دوی دا چې دوی هم اختر بھرپور انجوی کوي او دې سره سره خلکو ته هم دوی دا پیغام ورکړو چې کوم معاشره کې نفرتونه دي هغه د هم ختم کړي او هغه ختمولو دپاره خپل کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.